وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقتلوا انفسکم. خودکشی ایک سنگین جرم، یہ موضوع ہے ہمارا. انشاءاللہ ہم آج اس موضوع کے تحت بات کریں گے، گفتگو کریں گے آپ سے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو بغور سنیں گے، سمجھیں گے اور اسے دوسروں تک بھی انشاءاللہ تعالی پہنچائیں گے. اللہ تعالی مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. تمہید کے طور پہ سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ دنیا ہے، اور اس دنیا میں آزمائش ہر انسان پر آتی ہے، مسلمان پر بھی آتی ہے اور غیر مسلم پر بھی، اللہ کے فرمانبردار بندوں پر بھی اور نافرمان بندوں پر بھی، مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی، بڑوں پر بھی اور چھوٹوں پر بھی. اور آزمائشیں مختلف طریقوں سے آتی ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں الگ الگ طریقے سے آتی ہیں. بعض آزمائشوں کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ زندگی بھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، جس کی وجہ سے انسان بہت پریشان رہتا ہے. بعض آزمائشوں کا تعلق انسان کے اہل خانہ سے ہوتا ہے، یعنی گھر کے افراد سے ہوتا ہے، گھر کے لوگوں سے ہوتا ہے. مثلا بیوی بد اخلاق ہوتی ہیں، بد زبان ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتا ہے. شوہر شرابی ہوتا ہے، جواری ہوتا ہے، یا اور کسی جرم میں ملوث ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بیوی پریشان ہوتی ہے. اور بعض اوقات انسان کی پریشانی کی وجہ اس کی اولاد ہوتی ہے. اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہوتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہوتی ہے، بے نماز ہوتی ہے یا کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتی ہیں، جس کی بنا پر اس کے والدین نہایت پریشان رہتے ہیں. اور بعض آزمائشوں کا تعلق مالی حالات سے ہوتا ہے. روزگار نہیں ہے، ذریعہ آمدنی نہیں ہے، تنخواہ اتنا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ گھریلو اخراجات پورے ہو سکیں، تو انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے. خرچے ہیں کہ جان نہیں چھوڑتے، جتنا کماتا ہے اس سے پوری نہیں ہوتی. اسی طرح خاندانی معاملات بھی پریشان کیے رکھتے ہیں. یعنی کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہی رہتی ہے. لیکن ان ساری آزمائشوں کے بعد بھی، ان ساری آزمائشوں سے ہمت کے ساتھ، صبر اور تحمل کے ساتھ آدمی لڑتا رہتا ہے اور کامیابی بھی اسی میں ہے. خوب اچھی طرح سے ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کامیاب انسان وہ ہے جو ان تمام پریشانیوں اور آزمائشوں کو برداشت کر جاتا ہے اور مکمل طور پہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے. دیکھیے اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نمبر 2 البقرہ، آیت نمبر 155، 156، 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے،
بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یعنی آزمائشیں آئیں گی، یہ دنیا ہے، اس دنیا، یہ جب دنیا ہی ہے تو پھر یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، پریشانیوں کی جگہ ہے۔ آپ نے سنا نہیں، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی آدمی خوش ہوتا ہے، کبھی جب خوش ہوتا ہے تو مسکرانے لگتا ہے، چہرے سے عیاں ہو جاتا ہے کہ بندہ بہت خوش ہے ماشاءاللہ۔ اور پریشانی آتی ہیں تو آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، اور وہ آنسو ان کی زندگی کی حقیقت کو بیان کر دیتا ہے کہ بندہ واقعی پریشان حال ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بھی آدمی پریشانیوں سے گھبرا کے کوئی ایسا کام نہیں کرتا، یعنی اچھا انسان، کامیاب انسان، اللہ کا نیک بندہ، عباد الرحمن، بے شمار پریشانیاں ان کے سامنے ہیں۔ ہمارے لیے مثال ہیں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، کتنی پریشانیاں ان لوگوں کو آئی، ذرا سوچئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیں آپ، دین کے لیے ان لوگوں نے کتنی کتنی مصیبتیں جھیلی، کتنی پریشانیاں اٹھائیں، اور تقدیر پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ اسی طرح سے محدثین کو آپ دیکھ لیں، امام بخاری کو دیکھ لیں، امام مسلم کو دیکھ لیں، اور دیگر ائمہ محدثین و مجتہدین رحمت اللہ علیہم اجمعین کو آپ دیکھیں، ان سارے ائمہ و مجتہدین کے زندگی میں آپ کو آزمائش ہی آزمائش نظر آئیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں، یعنی ایک مومن، ایک مسلمان، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا، ایک تقدیر پر ایمان رکھنے والا، کہتے ہمارا ایمان ہے نا یہ کہ تقدیر یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے یا جو ہو رہا ہے یا جو ہوگا یہ سب اللہ کی طرف سے۔ آدمی کسی کام کے لیے خوب محنت کرتا ہے، خوب محنت کرتا ہے، خوب محنت کرتا ہے، لیکن ان کی ساری محنتیں بیکار ہو جاتی ہیں، ان کی ساری کوششیں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ تقدیر ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے چاہا وہی ہمارے ساتھ ہوا۔ اور پھر جب ایک انسان ناکام ہوتا ہے کسی کام میں یا کسی فیلڈ میں ناکام ہو جاتا ہے تو ناکام ہونے کے بعد اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کو یہی منظور تھا، تو پھر صبر آتا ہے، اور جب صبر آتا ہے تو دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہی دنیا ہے، ہم سے یہ چھن گیا اب میں کیسے جیوں گا، یہ مجھ سے چھین لیا گیا اب میں کیسے جیوں گا، وہ نہیں رہا تو اب میں کیوں رہوں، مجھے اتنی چیزیں میری برباد ہو گئیں، اب اس دنیا میں میرے لیے جگہ نہیں ہے۔ ارے سوچو سوچو، معلوم کرو، کچھ نہ کچھ تو مقصد ہے نا تمہاری پیدائش کا۔ تم دنیا میں یوں ہی بیکار ناچنے کے لیے اور ڈانس کرنے کے لیے پیدا نہیں نہ ہوئے، ہاں؟ تمہارے پیدا کرنے کا کچھ مقصد تھا۔ سوچو، اپنے مقصد کو تلاش کرو۔ جب تم اپنے مقصد کو تلاش کرو گے تو ساری مصیبتیں تم بھول جاؤ گے۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں، ابھی پرواسی مزدور اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ پہنچ چکے ہیں، بہت سارے لوگ راستے میں ہیں، اور بہت سارے لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبہ سازی کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے گھر پہنچیں گے۔ تو گھر پہنچنا ان کا مقصد ہے، اب اس مقصد کے حصول کے لیے بڑی سی بڑی قربانی دینے کو یہ تیار ہے، اور ساری مصیبتیں ان کے لیے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی،
اس کے ذہن میں مجھے گھر پہنچنا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے ایک بندہ مومن، ایک ایمان والا شخص، ایک اللہ کو ماننے والا شخص، ایک وہ شخص جو اس دنیا کے بعد اس دنیا پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ ہم دنیا میں چند دنوں کے لیے آئے ہیں، ہم دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہیں، ہم چند دن یہاں گزاریں گے اور گزارنے کے بعد ہمیں پھر یہاں سے جانا ہے، اور جانے کے بعد اگر ہم نے اچھے عمل کیے تو اگر ہمارا ایمان و عقیدہ درست رہا تو اللہ تعالی ہمیں اچھائی سے نوازے گا، ہمیں جنت جیسی عظیم نعمت عطا کرے گا۔ اگر ہم نے کچھ برا کیا، ہم نے غلط کیا، ہمارے عقیدے درست نہیں ہوئے، ہمارے اعمال درست نہیں ہوئے، تو مر کے بھی ہم چین نہیں پائیں گے۔ تو یہ جب آدمی سوچتا ہے تو پھر ساری پریشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ کسی نے کہا تھا کہ برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ گزر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ بھی گزر جاتا ہے۔ آج تم پریشان ہو، کل خوشیاں بھی ملے گی۔ آج اگر کوئی غم ہے زندگی میں تو کل انشاءاللہ تعالی وہ وقت بھی اللہ لائے گا تمہارے زندگی میں کہ ہر طرف تمہارے لیے سکون ہی سکون میسر ہوگا۔ اگر تم مرد ہو تو مرد میدان بنو، اگر تم عورت ہو تو تمہارے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بہو بیٹیوں کی سیرت ہونی چاہیے۔ کہا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، ایمان والے وہ ہیں کہ جب انہیں مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ خلاص بات ہی ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مصیبت دی ہے، مجھ سے میرے عزیز کو چھین لیا ہے، میرے گھر جل گئے ہیں، میرا بزنس ختم ہو چکا ہے، میری تجارت برباد ہو گئی ہیں، اور بھی دیگر مجھے کسی نے دھوکہ دے دیا ہے، اور میں جس سے اپنی جان سے بھی زیادہ جس کو چاہتا تھا وہ مر چکا ہے، وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، اب ہمیں جینے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم اپنے آپ کو ختم کر دیں گے۔ ارے نہ سمجھو، بے عقلو، عقل سے کام لو اور یہ سوچو کہ یہ جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں سب فنا ہونے والا ہے۔ آج تم اپنے آپ کو فنا کر رہے ہو، تمہارا بھی وقت مقرر ہے، وقت مقرر ہے۔ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اور غنیمت سمجھتے ہوئے ایسے اعمال کرو کہ تمہارے جانے کے بعد دنیا تمہیں یاد رکھے، لوگ تمہیں یاد رکھیں۔ کہتے ہیں کہ قالو، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو رب نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، یعنی اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنا انعام نازل فرماتا ہے، اور سب سے بڑا انعام یہ ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پہ گامزن ہیں، ہدایت کے راستے پہ چل رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر ہیں۔ میرے عزیزو، جو شخص آزمائشوں اور پریشانیوں میں گھرا رہتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی تقدیر پر بھی راضی رہتا ہو، آزمائشوں کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر آمادہ نہ ہو، یعنی مصیبتیں آئیں اب وہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، نماز کو ترک کر دینا، ارے اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، کون جائے گا، چھوڑو، اور ایسی حرکتیں کرنا جو دین کے روح کے منافی ہے، تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں ہم۔ تو مصیبتوں کی وجہ سے، آزمائشوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر آمادہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے،
صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا رہے، اپنی زبان پر کبھی حرف شکایت نہیں لائے، تو ایسا شخص اللہ کی نظر میں، ایسا شخص اللہ کی نظر میں یقینی طور پہ کامیاب ہے۔ کہتے ہیں کہ زخم جدائی دھیرے دھیرے بھر جاتے تو اچھا تھا۔ ہاں، زخم کس کے جدائی کا زخم ہے تمہارے سینے میں؟ ہاں، یہ جو فلمی گانے نا، یہ فلمی گانے اور یہ جو ڈرامے بازیاں اور فلمیں جو بنتی ہیں، یہ سب ابلیس کے اعلی کار ہیں، یہ شیطان کے اعلی کار ہیں۔ یہ خوب اچھی طرح سے یاد رکھیے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں، اپنے مالک سے محبت کریں، اپنے پیدا کرنے والے سے محبت کریں، اور مالک سے جن جن چیزوں کی نسبت ہے ان چیزوں سے محبت کریں۔ مالک حقیقی ہمارا حقیقی محبوب ہے، اصل محبت کا حقدار وہی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ایک عورت ہوتی ہے، اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرے، لیکن وہ اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی ہے، تو پھر اس کے بہت سارے عاشق ہو جاتے ہیں۔ جو اپنے شوہر کے لیے وفادار نہیں، اسے دنیا میں کہیں بھی چین نصیب نہیں ہوتا۔ یہی حال بعض لوگوں کا ہے، جب اس نے اللہ کی محبت کو ٹھکرا دیا، اللہ کی محبت کو سینے سے نکال کر کے عارضی چیزوں سے محبت کی، عارضی چیزوں سے محبت کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سکون اس کے زندگی سے فنا ہو گیا، سکون اس کے زندگی سے فنا ہو گیا۔ میرے عزیز، میرے بھائی، میرے بیٹو، خوشخبری انہی لوگوں کے لیے ہیں جو مصیبت میں بھی، پریشانیوں میں بھی، آزمائشوں میں بھی مرد بن کے جیتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، ہر مصیبتوں سے مقابلہ کرتے ہیں، مصیبتیں جھیلتے ہیں، پریشانیاں برداشت کرتے ہیں، اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، وہ مسلمان بن کر کے اس دنیا سے جاتا ہے، ایمان کے ساتھ اس کی موت ہوتی ہے، اور پھر انہیں جو راحتیں ملیں گی، جو سکون نصیب ہوگا، اللہ کی رحمتیں جو ان کے اوپر ہوں گی، ہم ان کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ باتیں نہیں آ سکتی، ہم سوچ بھی، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ کتنے آرام، کتنے چین، کتنے سکون سے رہیں گے، جن لوگوں نے جو لوگ تقدیر پر ایمان لا کر کے اللہ کو راضی کرنے والے کام میں اپنی زندگی کو بسر کر دیا۔ لیکن جب انسان مایوس ہو جاتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مصیبتوں، آزمائشوں میں جب مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو وہ زندگی سے ہی مایوس ہو جاتا ہے۔ زندگی انمول خزانہ ہے پیارے، زندگی انمول ہے، انمول ہے، زندگی کا کوئی مول نہیں ہے۔ سوچو ذرا، تمہارے چہرے کو دیکھ کر کے کسی کو سکون ملتا ہے، تم سے بات کر کے کسی کو چین نصیب ہوتا ہے، تمہارے پاس بیٹھ کر کے کوئی خوش ہوتا ہے، تم سے بے شمار لوگوں کی امیدیں جڑی ہوئی ہیں، بے شمار لوگوں نے تمہارے متعلق خواب دیکھا ہے کہ میرا یہ بھائی، میرا یہ بیٹا، میرا یہ ہمارے لیے بہت کچھ کرے گا انشاءاللہ، لیکن تم سب کے آرزوؤں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اپنی زندگی سے مایوس ہو کر کے سب کے خوابوں کو تم نے برباد کیا ہے، سب کی امیدوں کو تم نے برباد کیا ہے۔ ذرا سوچو کتنے ظالم ہو تم،
کتنے ظالم ہو تم۔ میرے بھائی، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، زندگی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے بعض ناسمجھ نوجوان مصیبتوں سے پریشان ہو کر کے، آزمائشوں سے پریشان ہو کر کے بہت ہی مشکل فیصلہ لے لیتے ہیں، اور وہ مشکل فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ چلو جی اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں، اپنے آپ کو ختم کر دو، اپنے آپ کو ختم کر دو، اعوذ باللہ۔ اور وہ اپنے آپ کو مار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، خود اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں سمجھ پاتے کہ یہ جو فیصلہ میں نے کیا ہے، میں نے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی ہم برباد ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی ہم برباد ہوں گے۔ ان کو سوچنا چاہیے، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، اور ایک مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں تو وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر ہی لیں گے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو عذاب تیار کیا ہے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ان آزمائشوں اور مصیبتوں کا خوفناک پہلو ہوگا، لیکن افسوس وہ نادان نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، آخرت کے جزا کا اور سزا کا انکار کیا، اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ سب کچھ یہی دنیا ہے، اپنے عمل اور اپنے عقیدہ سے اس نے ثابت کیا کہ سب کچھ یہی دنیا ہے، اسی دنیا میں ہمیں سب کچھ۔ اور بعض مکاروں نے یہ جو کیا کہتے ہیں، شراب نہیں، سراب، دور سے خوشنما دکھنے والی چیز، جب ہم اس کے قریب جائیں گے تو اس کا کھوکھلا پن نظر آتا ہے۔ کتنا کھوکھلا ہے یہ، اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا ہے یہ۔ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر کے شاعر کے شاعری میں بہت سارے بدنصیب لوگ جون ایلیا کو سن کر کے زندگی سے مایوس ہو رہے ہیں۔ ارے اقبال کی سنو، اقبال کی سنو، اگر تمہیں شاعری ہی پسند ہے تو اقبال کی شاعری سنو۔ تمہیں واقعات پسند ہے، قصے پسند ہے، تو تم اپنے سامنے یوسف علیہ السلام کو کیوں نہیں رکھتے؟ ذرا سوچئے، ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ، معصوم بچہ خواب دیکھ رہا ہے، اس کے ہم سب جانتے، اس کے خواب کے بارے میں بھائیوں کو پتہ چلتا ہے، بھائی غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں، اور چھوٹے سے بچے کو باپ سے جدا کر کے مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اور ان کو اندھے کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ مصیبتیں آئی، آزمائشیں آئی، پریشانیاں آئی، اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان تمام پریشانیوں کو جھیلا، ان تمام مصیبتوں کو برداشت کیا، اور صبر کے پہاڑ بنے رہے، اور استقامت کے ساتھ زندگی میں اپنی اصل مقصد کی طرف بڑھتے رہے۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، جن بھائیوں نے مارا تھا، جن بھائیوں نے ان کو ستایا تھا، ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہی بھائی کٹورا لے کر کے ان کے سامنے پہنچے ہیں، اے عزیز مصر، میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، میں صدقہ لینے آیا ہوں، اور اللہ صدقہ دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے عزیزو، سوچو، تو مصیبتیں برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ اچھے انسان کی پہچان ہے، اچھے انسان کی پہچان ہے۔ خودکشی کیا ہے؟ خودکشی کبیرہ گناہوں میں سے ایک سنگین گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ دیکھیں،
اللہ تعالیٰ نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے۔ خودکشی کیا ہے؟ حرام ہے خودکشی کرنا، حرام ہے خودکشی کرنا۔ قرآن کریم سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29 اور 30 آپ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو مت مارو، اپنے آپ کو پھانسی مت لگاؤ، زہر کھا کر کے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، بلیڈ سے اپنے آپ کو مت کاٹو، وَلَا تَقْتُلُوا، اور مت قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو، خودکشی مت کرو، اپنے آپ کو مت مارو، ان اللہ کان بکم رحیما، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہارے اوپر بے حد رحم کرنے والا ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہارے لیے بہت مہربان ہے، تمہارا رب، ایسا مت کرو۔ اور سنو، اگر تم نے ایسا کیا، تم نے اپنے آپ کو قتل کیا، تم نے خودکشی کیا، مصیبتوں کو نہیں جھیلا، صبر اور تحمل سے کام نہیں لیا، اور مصیبتوں سے بیزار ہو کر کے، آزمائشوں سے تنگ آ کر کے تم نے اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو سنو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو شخص نافرمانیاں کرتا ہے، سرکشی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے ظلم کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، تو ان قریب اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کرے گا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے۔ ارے بد نصیبو، مر کے بھی چین نہ ملا تو کدھر جاؤ گے، کہاں جاؤ گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے خودکشی کی تو ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خودکشی آدمی کرتا کیوں ہے؟ اپنے آپ کو، زندگی انمول ہے، اللہ کی دی ہوئی زندگی کو اپنے ہی ہاتھوں کیوں ختم کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور بے شمار کوششیں انسان کر لیتا ہے لیکن پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، مصیبتیں ختم نہیں ہوتی، تو شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اب تمہارے لیے دنیا کے سارے دروازے بند ہو گئے، اب تمہارے لیے کوئی راستہ بچا ہوا نہیں ہے، اور شیطان کے اس بہکاوے میں آ جاتا ہے وہ شخص، اور شیطان کے اس بہکاوے میں آنے کے بعد وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو انہی تمام بند دروازوں میں ایک دروازہ کھلا بھی ہوتا ہے جو اللہ اپنے بندوں کے لیے کھولتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی وجہ سے وہ کھلا ہوا دروازہ اسے نظر نہیں آتا، اور اپنے آپ کو بے بس، مجبور، لاچار، بے سہارا سمجھ لیتا ہے، اور پھر وہ قدم اٹھاتا ہے، وہ کام کرتا ہے جو اس پر اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اس لیے ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا انسان کافر ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ نواقض ایمان میں سے بھی ہے اور نواقض اسلام میں سے بھی ہے۔ دیکھیں اللہ فرماتا ہے قرآن کریم سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 87، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ،
الا القوم الکافرین، یقیناً اللہ کی رحمت سے نا امید کافر ہی ہوتے ہیں۔ کافر ان کو کہتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس لیے بعض بے شمار مسلمان ایسے ہو سکتے ہیں جن کا نام مسلمانوں جیسا ہو، لیکن وہ اپنے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے کافر ہوتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ مسلمان کی پہچان بتلائی گئی، مومن کی پہچان بتلائی گئی کہ مومن اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ فرما دیا، اپنے پیارے بندے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبانی، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مصر بھیجا ہے تو کہا کہ اے میرے بچوں، یا بنی اذهبوا فتحسسوا یوسف واخیہ، اے میرے بیٹو تم مصر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی پوری تلاش کرو، اور جب تلاش کرنے میں تمہیں پریشانیوں کا سامنا ہو، مصیبتوں کا سامنا ہو، آزمائشیں آئے تو سنو، ولا تیأسوا من روح اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا، تم اللہ کی برکت سے مایوس مت ہو جانا، تم اللہ کے انعام سے مایوس مت ہو جانا۔ خوب اچھی طرح سے یاد رکھو، انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرین، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر ہی ہوتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ قرآن کریم سورۃ الحجر سورت نمبر 15 اور آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رحمت رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ اپنے اللہ کی رحمت سے، اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہوتے۔ جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے، راہ کو صحیح صراط مستقیم کو کھو دیتا ہے، صراط مستقیم سے جاہل ہو جاتا ہے، صراط مستقیم کو ترک کر دیتا ہے، یعنی گمراہ ہو جاتا ہے، راہ سے بھٹک جاتا ہے، صحیح راستے سے غلط راستے کی طرف چلا جاتا ہے، تو پھر شیطان اس کا شکار بہت ہی آسانی کے ساتھ کرتا ہے، اور شیطان سب سے پہلا جال اس کے اوپر جو پھینکتا ہے وہ یہی ہے کہ اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ رحمت باری تعالیٰ سے مایوس وہی ہو سکتا ہے جو کافر اور گمراہ ہو۔ مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، لہذا جو شخص مایوس ہو کر اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کر دے تو اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے، اس کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی ہم مزید اس موضوع پہ مزید گفتگو کریں گے انشاءاللہ دوسری نشست میں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اور اللہ ہمیں صحیح ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔